بندہ اس وقت تک اللہ دی خالصتاً عبادت نہیں کر سکتا جب تک وہ توحید دی سمجھ نہ آوے، اور توحید علم نال سمجھ آندی ہے۔ توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک بندے کے علم نہ آوے۔ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمائے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، توحید بعد علم پہلے۔ اور ہی آیت کریمہ چ اللہ نے ول فرمائے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، گناہاں دی بخشش معافی منگن دا جذبہ بھی اللہ اون بندے کو نصیب کریں دے جندے کے علم ہوئے۔ جاہل بندہ کدی معافی نہیں منگدا، نادان بندہ کدی توبہ نہ کرے سی، توبہ او کرے سی، گناہاں دی بخشش او منگسی جندے کے علم ہو سی۔ اور جڑے صاحب علم لوگ ہیں اوہے ہی روئے زمین تے اللہ دی توحید دی گواہی دے سن۔ اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط، توحید دی گواہی صاحب علم لوگ ہی دے سن۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری دے اندر باب قائم کیتے باقاعدہ العلم قبل القول والعمل، یعنی قول عمل تو پہلے علم دی کیا حیثیت ہے۔ یہ علم دے حوالے نال پہلی بات آئی کہ توحید تو پہلے علم ضروری ہے، عبادت تو پہلے علم ضروری ہے، توبہ اور مغفرت تو پہلے علم ضروری ہے۔ اور علم دے حوالے نال دوسری بات، اللہ تعالی نے جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا کرن دے بعد اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے علم سکھایا۔ سب تو پہلا فضل حضرت آدم علیہ السلام تے جنت دے اندر داخل کرن کی نے پہلے علم ہے، اللہ نے علم سکھائے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالی نے فرمائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھایا ہے، اور ہی علم دی بنیاد تے حضرت آدم کو اللہ نے فرشتیں تے برتری عطا فرمائی۔ عزت جڑی ملی، برتری جڑی ملی فرشتیں کے، میں صرف اشارے دے ساں، وقت موں تھوڑا ہے، وہ بھی علم دی بنیاد۔ اور جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے، توبہ کرنی آنے، بخشش طلب کرنی آنے، وہ جڑی میں پہلے بات کر گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اُن دا تھوڑا جا مشاہدہ کرو۔ زمین تے آ گئے، معافی منگڑی آنے، معافی منگن کے پہلے کیا تھا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے معافی منگن کے پہلے اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دی ذات کے، اللہ تبارک و تعالی کے چند کلمات سکھے، علم سکھے۔ جڑے ویلے علم آئے تاں اللہ کریم دے نال رابطہ کیتے نے تے اللہ کریم نے انہاں دا رابطہ قبول فرمائے۔ یہ دوسری بات آئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھائے۔ اور تیسری بات تے ذرا غور کرائے، اللہ تعالیٰ دی سب تو وڈی نعمت ہے اللہ دا راضی ہونا، اللہ کریم دا راضی ہونا۔ اللہ کریم جیندے تے راضی تھی وے بہت وڈی نعمت ہے۔ اہل جنت کو اللہ کریم نے فرماونے اوہلو علیکم رضوانی، میں اللہ کریم تواڈے اُتے راضی ہاں، فلا اسقط علیکم ابدا، آج دے بعد میں اللہ تواڈے تے ناراض نہ ہو سا۔ لیکن اللہ دی رضا کیویں نصیب ہوندی ہے؟ اللہ اپنی عظیم نعمت کے کو عطا کریں دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا، اللہ انہاں لوگاں تے راضی ہوندے جڑے اللہ دی ذات کے ڈردے ہوئے نا، جڑے ڈرن اللہ انہاں تے راضی ہوندا راندے۔ تے ڈردے کون؟ خشیت کناں دے دل چوندی ہے، اللہ دا ڈر کہندے دل چوندے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ تیسری بات ہے، اللہ سونے دی بہت وڈی نعمت ہے راضی ہونا، تے راضی اللہ ہوندے تے ہوندے جڑا اللہ کے ڈرے۔ تے ڈردہ کون ہے؟ جیندے کہ علم ہوئے، بولو جیندے کہ علم ہوئے، تاں اللہ کریم خشیت پیدا کریں دے۔
اور خشیت دے بدلے تا اللہ تبارک و تعالی راضیوں میں. اگلی بات سنی ذرا. علم ہے کیا؟ علم نبیوں دی وراثت ہے. علم نبیوں دی وراثت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جڑے ہوندن صاحب علم جڑے ہوندن نبیوں دے وارث ہوندن. اے جڑے علماء ہیں العلماء لم یورثوا درہم ولا دینارا. اے عالم جڑے ہوندن درہم دینار دے وارث نہیں ہوندے. انما وارث العلم. اے علم دے وارث ہوندن. اللہ نے نبیوں کو علم عطا کیتا. اللہ کریم نے نبیوں دے اتے جڑا سب تو وڈا فضل فرمائے وہ علم والی نعمت ہے. علم پہلے آئے نبوت بعد چاہیے. علم پہلے آئے دنائی بعد چاہیے. علم پہلے آئے توحید بعد چاہیے. اللہ نے نبیوں کو سب تو وڈا تحفہ علم والا عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ نے ذکر فرمائے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. حضرت موسیٰ دے علم دا سفر، حضرت موسیٰ دا سفر علم دی وجہ تو، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دا سفر علم دی وجہ تو. امام کائناتی بے سادہ مقصد بھی اللہ کریم نے علم دی وجہ دسائی ہے. آپ نے خود فرمائے انما بعثت معلما. میں استاد بن کے آیا، علم پڑھاون والا بن کے آیا. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. علم جڑا ہے نا علم میرے دیکھو میں خلاصہ عرض کراں چونکہ مدرسے دی محفل ہے تے تساں کو پتہ لگے نا بھی علم دے کتنا فائدہ. عبادت تو پہلے، عمل تو پہلے، تہجد تو پہلے، معافی تو پہلے، بخشش تو پہلے، توبہ تو پہلے، اخلاق تو پہلے، ادب تو پہلے، سیرت کو سمجھن تو پہلے، زندگی دے ضابطے کو سمجھن تو پہلے کیڑی شے ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. علم ہو سی تے اولاد ادب کرے سی. علم ہو سی تے تجارت دا پتہ لگ سی. علم ہو سی تے وڈے چھوٹے دے احترام دا پتہ لگ سی نا. ہر شے تو پہلے علم ہے. ہی واسطے علم ضروری ہے. علم دے نال خشیت پیدا تھیندی ہے. علم دے نال اللہ راضیوں دے. اور علم نبیوں دا ورث ہے. نبی کریم علیہ السلام خود دعا کریں دے رہے میں آنا. اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر آکھ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آکھ میرا پیغمبر جو اللہ میرے علم چ اضافہ فرماوے. کیوں آکھ جو اللہ علم چ اضافہ کرے؟ سوچے وے کہ نہیں؟ اے میرے پیغمبر دعا کی تھی کر اللہ میرے علم چ اضافہ کرے. جڑے ویلے علم چ اضافہ ہویا عمل چ اضافہ آٹومیٹک آوے سی. جڑے ویلے علم چ اضافہ ہویا اللہ تقوی دے اندر اضافہ کر دے سی. جڑے ویلے علم چ اضافہ ہویا اللہ استقامت چ اضافہ کر دے سی. جڑے ویلے علم چ اضافہ آیا اللہ صبر تے بردباری چ اضافہ کر دے سی. آنکھ میرا پیغمبر اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور نبی کریم علیہ السلام دعا کرنے رہنے دینا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہ دے نبی اضافے علم دی دعا کرنے رہنے دینا ولا فرمے دینا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ انجھے علم کے بچا جڑا نفع نہ دے وے. علم دے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. علم دے بغیر خشیت نہیں آ سکتی. علم دے بغیر بندہ عمل دا بادشاہ نہیں بن سکتا. علم دے بغیر بندہ با اخلاق نہیں بن سکتا. علم دے بغیر بندہ با حیا نہیں بن سکتا. علم دے بغیر بندے دے اندر حلال حرام دی تمیز نہیں آ سکتی. علم دے بغیر بندے دے اندر ادب دی دولت نہیں آ سکتی. حتیٰ کہ اللہ اپنی رضا بھی نازل کریں دیتے علم دی وجہ تو. علم ہو سی دے عرش ہو سی. اگلی بات سن ذرا آخری بات نبیوں دی وراثت.
سجدے عبادت کی نے پہلے علم تے اللہ دی رضا دا ذریعہ خشیت تے خشیت دا ذریعہ علم. اگلی بات سنی ذرا. تے جڑا بندہ علم سکھے جڑا بندہ علم حاصل کرے کوشش کرے علم حاصل کرن دی اون دا کیا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ صاحب ایمان لوگاں دے رتبے بلند کرے اللہ عزت عطا فرمائے تے صاحب ایمان دے نال نال اللہ صاحب علم لوگیں دے بلند اللہ کریم درجے بلند کریں دے عزت اضافہ کریں دے. تاجر دی اتنا عزت اللہ نہیں بنے گا جیڑی صاحب علم دی اللہ عزت بنے دے. پیسے والے بندے دی اللہ اتنا عزت نہیں بنے گا اللہ جتنا صاحب علم دی عزت بنے دے. رب نے قرآن دے بے مقام تے فرمائے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے تے بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. بغیر علم والا کروڑا پتی ہوئے علم والا ککھ والا ہوئے والوی علم والے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا دار تے جاہل بندہ جڑے کاٹن کرنڈی پا کے زندگی بسر بیا کرنا ہوئے والوی علم والے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. جڑا بندہ علم والا نہیں وہ مربے دا مالک کیوں نہ ہوئے تنابین کیوں نہ ہوئے سیاست دا ماہر کیوں نہ ہوئے وہ تجارت دا ماہر کیوں نہ ہوئے علم والے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. علم والے دا بڑا مقام ہے بڑی فضیلت ہے. جاہل بندہ نادان بندہ ساری رات سجدے کرے عبادت کرے عالم دین عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے سکتا پیا ہوئے والفجر دی نیت ہوئے جماعت نال پڑھن دی یہ ساری رات صاحب علم ستا رہے تے بغیر علم والا ساری رات عبادت کرے نہ رہے. یہ ساری رات عبادت کرن والا عابد صاحب علم دی نیتر دی عظمت دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. صاحب علم دی اللہ نے بڑی عزت بنائی ہے بڑی عظمت بنائی ہے. سارے کن علم ہو سی تے سا کو پتہ لگ سی نا. اور دیکھو ذرا کتنا فضیلت ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. صاحب علم ہے نا جڑا اندے واسطے جنت دا رستہ آسان ہے. جڑا علم والے رستے تے چل پوے اللہ جنت دا رستہ آسان کریں دے. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین بھی وہ بندہ ہے جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھیندا رہے. اللہ دے پاک نبی نے سب تو بہترین فرمائے اور آپ نے جنت دا رستہ علم دا رستہ دسا ہے. اور آپ نے ایک بھی پیغمبر نبی علیہ السلام دی بھی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جڑے ویلے بندہ مر ونجے مرن دے بعد بندے دا رجسٹر نیکیاں والا برائیاں والا بند ہووے نے بندے دا نام اعمال ٹھپی جویں نے. جڑے ویلے بندہ مر ونجے کیڑی شے بندے کو فائدہ دیندی ہے؟ صدقہ جاریہ نیک اولاد جڑی دے حق کے دعا کرے. تے نمبر 3 علم جیڑا علم پڑھا گئے مرن دے بعد ہی کو فائدہ دینا پے. انہی قبر ٹھردی پئی ہے مرن دے بعد بھی. کیوں؟ کیونکہ ان دا تعلق علم نال. جڑے ویلے بندے علم ونجے اللہ عزت نے دے بھویں عمر چھوٹی کیوں نہ ہوئے اللہ عزت نے علم دی وجہ تو بھاویں عمر چھوٹی کیوں نہ ہوئے اللہ اولادیں کو بھی عزت نے دے
پیو ماں دی بنسبت زیادہ حضرت عمر دے دور حکومت جڑے ویلے شورا دی مجلس حضرت عبداللہ ابن عباس بانیان لوگیں اعتراض کیتا چھوٹی عمر دا بال ہے سارے کٹھے شورا چ بیٹھا ہوں دے وجہ کیا ہے بات لمبی ہے حضرت عمر نے مشاہدہ کروایا جڑے ویلے سورۃ النصر دی تشریح دا سوال کیتا سارے جواب اپنے اپنے دیتے حضرت ابن عباس نے جڑا جواب دیتا حضرت عمر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے آکھن لگے شورا دے ممبرو ابن عباس عمر اندر چھوٹا ہے لیکن شورا دے اندر بہن دی وجہ دا علم ہے اللہ علم علی کوئی عزت ادا کریں حضرت عمر دے دور حکومت حضرت نافع بن عبد الحارث نے حضرت ابن ابزہ کو نائب گورنر مقرر کیتا جڑے ویلے حضرت عمر نے پوچھا حضرت نافع جواب دیتا انہو قارئم بکتاب اللہ تعالی ابن ابزہ نائب گورنر ایمستے ہے اللہ دی کتاب قرآن دا کاری ہے علم والے عظمت عزت والے ہونا اللہ عزت دیاں چادراں پویں دے اللہ عزتاں ودھیں دے اللہ شان ودھیں دے کیڑی شے حاصل کرنی چاہیے اصل علم تا قرآن دا علم ہے حدیث دا علم ہے جن دے ذریعے خشیت اندی ہے قرآن حدیث دا علم ہے جن دے ذریعے عمل دا شوق پیدا ہوندے وہ قرآن حدیث دا علم ہے البتہ دنیاوی علم سیکھنا چاہیے دنیاوی علم بولو نبی علیہ السلام دے سامنے جڑے ویلے حضرت امیر معاویہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ صحابی رسول بنے تے انہاں دے کان دے اوتے نا کلم آئی کلم آپ نے فرمایا تساں لکھ سکدے ہو لکھ سکدے ہی معاویہ جی لکھ سکدا فرمایا میرے نال رہا کر ول وہی لکھی کر امیر معاویہ کاتب وہی بنے وہی لکھدے رہ گئے لکھن پڑھن دی برکت نال لکھن پڑھن والا علم بھی ضروری ہے کاتب وہی والا اعزاز ملے اور جڑے ویلے جنگ بدر دے قیدیاں دی رہائی دا مسئلہ ہا آپ نے وال اعلان فرمایا ہا کہ تواڈے وچوں تساں کفار قیدیاں دے وچوں جڑا لکھن پڑھن جاندا ہے نا او سادے ان پڑھ جڑے صحابہ کرام ہیں جنہاں کو لکھن نہیں آندا انہاں کو لکھن پڑھن سکھا دیو این بنیاد تے تو کو رہا کر دیتا ویسی دنیاوی تعلیم دی بھی بڑی حیثیت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میرے کے کوئی وعد نبی پاک دیا حدیثاں جمع نہیں کر سکیا سوائے عبداللہ بن عامر بن عاص دے کیوں وَهُوَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ او لکھن جان دا ہاں میں لکھن نہ جان دا ہمیں حضرات اللہ نے تو کو سب عبادت واسطے پیدا کیتے عبادت کے پہلے توحید دی سمجھ ضروری ہے توحید کے پہلے علم دی سمجھ ضروری ہے اور اللہ نے راضی ہونے انہاں لوگاں تے جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے اللہ دا ڈر پیدا کرنے واسطے علم دا حاصل کرنا ضروری ہے اور یہ علم نبی دی وراثت ہے نبی کریم نے علم دے اضافے دی دعا فرمائی ہے اور علم ہوئے جیڑا اپنے سینے چپاوے اللہ عمر نہیں دے دا اللہ شکل نہیں دے دا اللہ حسب نہیں دے دا اللہ دی امیری غریبی نہیں دے دا جن دے سینے چ علم آونجے اللہ عزت دیں دے اللہ بلندیاں دیں دے ساکو بھی چاہیے اسا علم پڑھوں پڑھاؤں سکھوں سکھاؤں علم اگر آیا تے سارے مسئلے حل ہوئے سن وآخر دعوانا ان الحمدللہ